نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ رب ذوالجلال قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں کل من علیہا فان، کائنات ہستی میں جو بھی ہے وہ سارے کا سارا ایک نہ ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس کائنات ہستی میں اگر کسی کو بقا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بقا ہے، تو وہ ذات رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ اگر اس جہان رنگ و بو میں کسی نے تا قیامت مسلسل زندہ رہنا ہوتا تو لائق ترین ہستی میرے نبی کی ہستی تھی۔ جب میرے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم جہان رنگ و بو سے عالم بالا کی جانب تشریف لیے گئے تو پھر کسی اور کی تو مجال کیا ہے۔ یہ بات پورے عالم اسلام میں بڑے دکھ کے ساتھ سنی گئی کہ محسن پاکستان نہیں بلکہ محسن عالم اسلام حضرت عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم کے وسیلہ جلہ سے ان کو کروٹ کروٹ جنت کی نعمتیں اور عظمتیں مقدر فرمائے۔ میرے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت کون و مقام بالخصوص ان کو اپنے دامن کرم میں پناہ دیں کہ میرے نبی اپنی امت سے بڑی محبت فرماتے ہیں اور انہوں نے امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے ایٹم بم تیار کیا۔ یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رضا کی خاطر جو آدمی کو کام کرتا ہے رب ذوالجلال اس کے کام کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، جو ایک چیونٹی کے سر کے برابر نیکی کرتا ہے رب کائنات جل وعلا اس کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم کا ارشاد گرامی قدر ہے من اغبر قدمیہ فی سبیل اللہ حرم اللہ علیہ النار، کہ جس کے قدموں پر اللہ کی راہ میں گرد و غبار پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم کے ایک اور ارشاد گرامی قدر کا یہ مفہوم بنتا ہے وہ آنکھ جہنم میں نہیں جلے گی جو آنکھ مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات بھر جاگتی رہی۔ یعنی وہ شخص جو ایمان والوں کی حفاظت کے لیے رات بھر پہرا دیتا تھا کہ کوئی ایمان والوں کی جانب میلی آنکھ سے نہ دیکھے، جو رات جاگتا رہا رب ذوالجلال اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ ایمان والوں کی حفاظت کرنا اللہ تعالیٰ کے حضور اس قدر محبوب عمل ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار عرب و جم شفیع معظم رحمت عالم کے ایک اور ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے ایک تیر 3 آدمیوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کی رضا کی خاطر تیر بنایا، دوسرا وہ کہ جس سے اس تیر کو حاصل کیا، تیسرا وہ کہ جس سے اس تیر کو کافروں کی جانب چلایا۔ یہ ایک تیر ان 3 افراد کی بخشش کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر میرے نبی کے ایک اور ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے وہ گھوڑے جو ایمان والے کفار سے جہاد کے لیے پرورش کرتے ہیں، ان کی پرورش کرتے ان کو پالتے ہیں، ان گھوڑوں کی خوراک، ان کا دانہ پانی، ان کی گھاس وغیرہ قیامت کے دن
ان مجاہدین کے نیکیوں کے پردے میں رکھی جائے گی۔ کھانا پانی، دانا وغیرہ، گھاس وغیرہ، یہ تو ایک طرف رہی، ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم بنتے ہیں ان کی لید بھی قیامت کے دن ایمان والوں کی مجاہدین کے نیکیوں کے پردے میں رکھی جائے گی۔ وہ ایک غلیظ شے، وہ ایک نجاست کہ جو عمومی طور پر ناقابل قبول ہے، رب کائنات ان گھوڑوں کی نجاست کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیے ایمان والوں کی جان و مال کی عزت و عظمت کی حفاظت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ جل وعلا کتنی زیادہ عزت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حقیقی معنوں میں جو میرے کریم آقا رسول نبی سے محبت کرنے والے تھے، سچے سچے مسلمان تھے، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، اور مشہور عاشق رسول محدث بریلوی مولانا عامر رضا خان صاحب کے ساتھ خصوصی محبت رکھنے والے تھے، اور سبب محبت دراصل میرے نبی کی ذات تھی، اور وہ جانتے تھے جو بھی نبی سے محبت کرتا ہے وہ رب کائنات جل وعلا کا محبوب ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنے سارے محبوبوں کے درمیان ایک دوسروں کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں میرے چھوٹے بھائی جان جو پی ایف سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی ولادت باسعادت اور ان کا جرمن وغیرہ میں، ہالینڈ میں ان کا ملازمت کرنا، اور پھر پاکستان میں بھٹو صاحب کے زمانہ میں ان کا تشریف لانا، اور پھر یہ آگے جس طرح یہ سارا سلسلہ آگے بڑھا، اور یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے محض پاکستان نہیں پورے عالم اسلام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے احسان کیا ہے۔ احسان تو اصل اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر پروردگار عالم جل وعلا کے حضور وسیلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا طریقہ بدلتا نہیں ہے۔ اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، مگر اس کے ہاں ایک طریقہ ہے، اسی طریقے سے عطا فرماتا ہے۔ اگرچہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ حضرت آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر دیں، مگر اس کے ہاں ایک پروسیس ہے، ایک طریقہ کار ہے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز بنانا ہوتی ہے، کسی بھی چیز کو مارز وجود میں لانا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اللہ تعالیٰ کے ایک طریقہ ہے۔ وہ میرے نبی کے کسی نہ کسی امتی کو یہ عظمت عطا فرماتے ہیں، یہ سہرا اس کے سر پر سجا دیا جاتا ہے کہ وہ امت کی خدمت کا ایک کام کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشم رحمت عالم کے ارشاد گرامی قدر ہے، خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس سے دوسرے انسانوں کو، ایمان والوں کو فائدہ پہنچے۔ تو حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عمل مبارکہ سے پاکستان کو نہیں پورے عالم اسلام کو فائدہ پہنچا۔ جس طرح میرے چھوٹے بھائی جان یہ بات بتا چکے ہیں کہ مفتی اعظم صاحب نے بھی ان کو ہیرو قرار دیا تھا، اور یورپ، امریکہ وغیرہ نے اس بم کو پاکستان کا نہیں اسلامی بم کہا، اور بالکل سچ کہا، اور حقیقت میں یہی حقیقت ہے۔ شاید آپ کے علم میں یہ بات ہے، دوسرے سارے ملک اپنے اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ میں کوئی معاذ اللہ تعالیٰ تنقید نہیں کر رہا، فلسطین میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا، سعودیہ میں ہوتا رہا، وہ ہمارے ایک نہایت ہی دردناک حصے کشمیر کے بارے میں وہ دعا بھی نہیں کرتے اور حمایت بھی نہیں کرتے۔ آج بھی آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ نے بھارت کی حمایت کی ہے، پاکستان کی حمایت نہیں کی ہے۔ اس خبیث پائی کو، خبیث مودی کو انہوں نے گولڈ میڈل تک دیے ہیں، پاکستان کی حمایت نہیں کی، لیکن پاکستان نے ہمیشہ عالم اسلام کی حمایت کی ہے۔ دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی بھی ایسی چیز آ جائے، پاکستان نے آگے بڑھ کر حمایت کی ہے۔ اس بنا پر انہوں نے اس کو اسلامی بم کہا کہ دنیا کے جس بھی اسلامی ملک میں کوئی بھی ایسی خرابی ہوگی، پاکستان کی فوج، پاکستان کی عوام اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ بم پاکستان کا نہیں بلکہ عالم اسلام کا بم ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ جس طرح جو سخت سزائیں ہیں وہ جرائم کو روکتی ہیں، سخت سزائیں جرائم کو روکتی ہیں
کہ جب کسی چند ایک لوگوں کو سخت سزا دے دی جاتی ہے، دوسرے مجرموں کو سمجھ آ جاتی ہے، ان کی عقل ٹھکانے آ جاتی ہے، اب وہ جرم کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کے پاس اسلحہ کا ہونا رب کائنات کا حکم ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط بنا کے رکھو، یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں کا مضبوط ہو جانا کافروں کے لیے باعث ذلت ہے اور ان کے حوصلوں کو پست کرنے کا باعث ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جس طرح بھائی جان ذکر کر رہے تھے کہ پاکستان نے بنیادی طور پر وہ سارے کا سارا ڈھانچہ سٹرکچر جو حاصل کر لیا تھا کہ جو ایٹم بم کے بنانے کا تھا، اس وقت ضیاء الحق جس طرح بھائی جان کہہ رہے تھے 1984 کی بات وہ سنا رہے تھے کہ ضیاء الحق کے زمانہ میں بھارت میں راجیو گاندھی یہ وزیر اعظم تھا اور بھارت نے اپنی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پر جمع کر دی تھیں اور کسی بھی لمحہ پاکستان پر حملہ کیا جا سکتا تھا۔ یہ ان دنوں چھوٹے بھائی پی ایف میں ملازم ہی تھے، کسی بھی وقت حملہ کیا جا سکتا تھا۔ ان دنوں بھارت میں کرکٹ کا میچ ہوا تو پاکستان کے اس وقت کے جو صدر تھے جنرل ضیاء الحق، انہوں نے عبدالقدیر خان ڈاکٹر اے کیو خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ رابطہ کیا کہ اس وقت پاکستان کی پوزیشن کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا جواب تھا میں 10 دن کے نوٹس پر پاکستان کو ایٹم بم بنا کے دے سکتا ہوں، یعنی اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ اگر ہمیں 1 ہفتہ یا 10 دن دے دیے جائیں تو میں ایٹم بم بنا کے پاکستان کو پیش کر سکتا ہوں۔ ضیاء الحق کو اس بات کی خوشی ہوئی، وہ کرکٹ دیکھنے کے بہانے انڈیا چلے گئے اور پھر وہاں جو کچھ ہوا، انڈیا کے وزیر خارجہ نے ایک اخبار کو انٹرویو دیا، وہ انٹرویو دیگر اخبارات کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کالم کی شکل میں شائع ہوا۔ اس بھارت کے وزیر خارجہ کا یہ بیان ہے کہ راجیو گاندھی ضیاء الحق کے استقبال کے لیے نہیں آنا چاہتا تھا کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ ہو رہا تھا اور انڈیا نے اپنی فوجیں پاکستان کی سرحدوں پہ جمع کر رکھی تھیں۔ میں بتانا چاہتا ہوں ایٹم بم کا فائدہ کیا، مسلمانوں کے استحکام کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ وہ فوجیں جمع تھیں، کسی بھی لمحہ پاکستان پر حملہ کیا جا سکتا تھا اور وہ دھمکی دے رہے تھے۔ اور ایسی حالت میں جب جنگ کی حالت ہے، ایک ملک کا کوئی سربراہ دوسرے ملک میں نہیں جایا کرتا، ڈر ہوتا ہے کہ وہ اس کو معاذ اللہ تعالیٰ کو نقصان پہنچائیں گے یا فائدہ اٹھائیں گے ایمان والوں کے خلاف۔ جنرل ضیاء جو بھارت گیا، جنرل ضیاء کے استقبال کے لیے راجیو نے آنے سے انکار کر دیا کہ میں پاکستان کے صدر کے استقبال نہیں کروں گا۔ جنرل صاحب ان کا ایک اپنا انداز تھا، میں اس تفصیل میں جاؤں گا وقت زیادہ صرف ہو جائے گا، وہ کسی کو بتائے بغیر کام کرتے تھے، بہت زیادہ سیکرٹ رکھتے تھے ہر معاملے کو، لوگوں کو نہیں بتاتے تھے، لیکن ان کے دل میں جو ہوتا تھا وہ بعد میں ظاہر ہوتا تھا دل میں کیا ہے۔ کہنے کہ میں کرکٹ دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دنیا حیران تھی، بھارت پاکستان پر حملہ کرنے والا ہے اور پاکستان کا سربراہ کرکٹ دیکھنے کے لیے جا رہا ہے، کس قدر حیران کن بات ہے۔ راجوی نے اپنی کابینہ والوں کو بلا کے صاف صاف کہہ دیا میں پاکستان کے صدر کے استقبال کے لیے نہیں جانا چاہتا، مگر کابینہ والوں نے اسے بتایا کہ ایک بین الاقوامی قانون ہے، ایک اصول ہے کہ صدر جو سربراہ کسی ملک کا ہوتا ہے اس کے استقبال کرنے کے لیے بطور پروٹوکول صدر ہی کو جانا یا وزیر اعظم کو جانا ہوتا ہے، آپ کو جانا ہوگا۔ وہ بادل نخواستہ تیار ہوا، اس کا وزیر اعظم جو خارجہ ہے، یہ اس کا انٹرویو جو میں اگلا حصہ سنا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جب جنرل ضیاء وہاں پہنچے جے پور میں تو راجیو گاندھی نے بڑے ہی غصے کے ساتھ اور نفرت کے ساتھ استقبال کیا اور جنرل ضیاء نے اپنی عادت کے مطابق قدرے جھک کر سب کے ساتھ ہاتھ ملایا، جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب کے ساتھ قدرے تھوڑا سا جھک کر ہاتھ ملایا، راجیو کے ساتھ بھی تھوڑا سا جھک کر ہاتھ ملایا، مگر راجیو نے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اکڑ کر مشکل سے اپنا ہاتھ آگے نکالا اور ضیاء پر اس چیز کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے سامنے اظہار تذلیل کیا جائے اس کے لیے تو وہ آدمی تھوڑا سا خفگی محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ وہ بھارت کا وزیر خارجہ کہتا ہے میں حیران تھا
کہ ضیاء کے چہرے پر مسلسل مسکراہٹ تھی۔ ضیاء صاحب نے ہاتھ ملایا اور مسکرا کر ہاتھ ملایا، اور اس کے جو توہین آمیز انداز تھا اس کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک خاموشی طاری ہوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں قریب کھڑا تھا، ضیاء صاحب نے راجیو کو مخاطب ہو کے کہا، یہ کالم پاکستان کے اخبارات میں چھپا اور میں نے پڑھا۔ ضیاء صاحب نے راجیو کو مخاطب ہو کے کہا، میں کرکٹ دیکھنے کے لیے نہیں آیا، میں تجھے ایک پیغام دینے کے لیے آیا ہوں۔ دنیا والے یہی سمجھتے میں کرکٹ دیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ پیغام میں کسی کے ہاتھ بھی بھیج سکتا تھا، ٹیلی فون پر خط کے ذریعے تجھے دے سکتا تھا۔ راجیو اب کہتے کہ اس کے انداز گفتگو میں روب تھا۔ اب وہ ایک ضیاء عاجزی انکساری کرنے والا نہیں، فوج کا جنرل نظر آ رہا تھا جو اپنے مد مقابل سے مخاطب تھا۔ کہنے لگا، مسٹر راجیو غور سے سن لے، میرے پاس اتنی طاقت ہے، میں چند منٹ میں پورے بھارت کو آقا گولا بنا سکتا ہوں۔ ہم نے ایٹمی قوت حاصل کر لی ہے۔ میں تجھے بتانے کے لیے آیا ہوں کہ میں یہ آرڈر دے کے آیا ہوں، اگر بھارت میں مجھے کچھ ہو جائے تو کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر بھارت پر ایٹمی حملہ کر دینا۔ راجیو اچھی طرح سن لے، اگر تیری فوجیں واپس نہ گئیں تو میں واپس جا کر حملے کا حکم دے دوں گا، اور یاد رکھ پوری دنیا میں ہندوؤں کا ایک ملک ہے جو بھارت ہے، اور مسلمانوں کے 57 ملک ہیں۔ اگر پاکستان صفحہ 80 سے مٹ جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی، اگر بھارت کے بسنے والے مسلمان آقا کوئلہ بن جائیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ 56 ملک مسلمانوں کے موجود ہوں گے، مگر دنیا میں صرف ایک ملک ہندوؤں کا ہے، میں اس کو آقا گولا بنا دوں گا۔ سن لیا تو نے راجیو، اب میں جا رہا ہوں۔ یہ کہا، باقی سب سے ہاتھ ملایا، راجیو سے ہاتھ نہیں ملایا۔ راجیو گاندھی سے سب سے ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں اس کا وزیر خارجہ، وہ کہتے ہیں جب وہ باتیں کر رہا تھا میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی کی لہر دوڑ رہی تھی، اور معلوم ہو رہا تھا کہ کوئی میری ریڑھ کی ہڈی میں چھورے گونپ رہا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ راجیو پسینہ بھی بھیگا ہوا تھا، میری اپنی حالت غیر تھی، سب لوگوں کی حالت بڑی غیر تھی۔ اس نے ریٹن نہیں، ٹیلی فون پر نہیں، ریکارڈ کروا کے نہیں، براہ راست یہ پیغام راجیو کو دیا تھا۔ وہ چلا گیا، راجیو نے ساری فوجیں واپس بلا لیں۔ یہ کیا حقیقت ہے؟ وہ کھتری، وہ لنگوٹی باندھنے والا ہندو، اس کی کیا جرأت ہے کسی مسلمان کا مقابلہ کر پائے؟ دراصل میں یہ بغیر ہچکچاہٹ کے کہوں گا کہ پاکستان کے ارباب اختیار بزدل ہو چکے ہیں، اس لیے بھارت سر اٹھا رہا ہے۔ یہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں تو ان کی تو لنگوٹی بھی بھول جائے گی۔ ان کی کیا جرأت ہے پاکستان کی جانب میلی نظر کے ساتھ دیکھیں۔ اگر پاکستان نے ایٹمی دھماکے نہ کیے ہوتے تو بھارت کیا، جس طرح دنیا کے بہت بڑے دہشت گرد امریکہ نے عراق کو تباہ کیا، لیبیا کو تباہ کیا، افغانستان کو تباہ کیا، اس طرح پاکستان بھی اس کا ترنے والا تھا۔ اس خبیث کو جو نظر آ رہا ہے وہ پاکستان کا ایٹم بم نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو پاکستانی بڑے لاپرواہ قسم کے لوگ ہیں، یہ ایٹم بم چلا دیں گے، کوئی بھی کسی قسم کی معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ ہچکچاہٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے وہ پورے عالم اسلام کے ہیرو حضرت عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دشمن تھے۔ یورپ اور امریکہ وغیرہ نے ان پر پابندیاں لگانے کی کوشش کی۔ نہایت ہی افسوسناک ایک حقیقت ہے، جدھر میں حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہاں ان سے میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سے معذرت بھی کرتا ہوں، میں معافی بھی مانگتا ہوں۔ ہم پاکستانی ان کو وہ کچھ نہ دے سکے جس کے وہ اہل تھے۔ ڈاکٹر عبدالکلام خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، بھارت میں اس سے پاکستان سے کہیں کم طاقت والے ایٹم بم کا دھماکہ کیا، بھارت نے اسے اپنا صدر بنا لیا۔ وہ بھارت میں بحیثیت صدر اس نے زندگی بسر کی، اور مشرف کے زمانے سے لے کے آج تک ہم نے محسن پاکستان پر نظر بندی عائد کیے رکھی اور ان کو گھر میں قید کر کے رکھ دیا، باوجود کہ انہوں نے بار بار درخواستیں پیش کی۔ پاکستان کی جو اعلیٰ عدالتیں ہیں، سپریم کورٹ ہیں، ہائی کورٹس ہیں، مختلف عدالتوں میں انہوں نے
بار بار درخواستیں پیش کی کہ میں ضعیف العمر ہوں، 85 برس کے قریب میری عمر ہو چکی ہے، مجھے اپنے رشتہ داروں سے، اپنے احباب سے، اپنے یاروں سے ملنے کا وقت دیا جائے، مگر نہیں دیا گیا۔ ان کے ساتھ کس قدر زیادتی کی گئی، اور ہم قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے کون سا چہرہ لے کے جائیں گے کہ جس شخصیت نے عالمی اسلام کے لیے اتنا بڑا کام کیا، ہم نے یہود و نصارہ کے کہنے پر اس کے ساتھ یہ سلوک کیا، ہم نے اس کو نظر بند کر دیا، اس کو گھر میں قید کر دیا، اس پر پابندیاں لگا دی۔ مجھے حیا آتا ہے، میرا سر ندامت سے جھک جاتا ہے جب میں یہ پڑھتا ہوں کہ ہم نے محسن پاکستان نہیں، محسن اسلام کے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ کچھ عرصہ قبل میں نے ایک بات پڑھی تھی ہم پاکستانیوں کے بارے میں کہ ہم زندہ لوگوں کی قدر کم کرتے ہیں، مر جانے کے بعد ان کی قدر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کوئی یہی صورتحال آج ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ لوگوں کو ملنے نہیں دیا گیا تھا، ان سے علیحدہ کر دیا گیا، مگر ایمان والوں کے دلوں سے ان کی محبت کو نہیں نکالا جا سکا۔ میں نے یہ خبر بھی بڑے افسوس کے ساتھ پڑھی، بڑے افسوس کے ساتھ، میں نام نہیں لیتا، پاکستان کے ایک مسخرہ ہجڑا ٹائپ ایک شخص، ہجڑا تھا نہیں، وہ مسخرہ ہجڑوں کی طرح کا مسخرہ، وہ بیمار ہوا تو پاکستان کا وزیر اعظم، پاکستان کی فوج کا جنرل، پاکستان کے سیاستدان اس کی عیادت کے لیے گئے، وہ مر گیا، 10 منٹ کے اندر اس کے لیے کتنی ویڈیو وائرل ہو گئی اور اس کے لیے اظہار تعزیت کیا گیا، مگر محسن پاکستان کو یہ شکوہ تھا کہ میں شدید بیمار ہوا، کورونا کا بیمار ہوا، کسی بھی سیاستدان نے یا کسی بھی فوجی افسر نے ان کی عیادت نہیں کی، پیغام تک نہیں بھیجا کہ تیری حالت کیا ہے، نہ وزیر اعظم نے، نہ اس کی کابینہ کے کسی فرد نے ان کی عیادت تک نہ کی، اور ان کے فوت ہو جانے کے بعد اس طرح وہ خواب خرگوش کے مزے لینے لگے کہ اظہار تعزیت تک نہیں کیا۔ ہم نے اپنے محسنوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، ذرا غور کیجئے، ہم کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا کیا۔ آج نور الہدیٰ فاؤنڈیشن کی جانب سے جی چاہتا تھا کہ میں ان کی زیارت کے لیے جاتا، لیکن پابندیوں کی وجہ سے دیر کی بات ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ میں ایسے شخص کی زیارت کے لیے وہاں جاؤں، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہاں 2 مرتبہ جو آدمی اس ایریے سے گزر جاتا ہے اس کو گرفتار کر کے اس کے بارے میں تفتیش کی جاتی ہے، بندہ کون ہے، اس ایریے میں آیا کیوں۔ ایک مرتبہ میرا جانے کا اتفاق بھی ہوا تھا، وہاں ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ادھر جانا منع تھا، نہیں تم جا سکتے، نو گو ایریا ہے، ادھر نہیں جا سکتے، دوسری طرف سے جاؤ، نہیں جانے دیا جاتا تھا۔ اتنی ایک عظیم شخصیت کہ جس کی زیارت بھی اجر ہو، ثواب ہو، جس نے اتنا بڑا کام کیا ہو، ہمیں چاہیے تھا ہم اس کو اپنے سر آنکھوں پہ بٹھا لیتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں حضرت قائد اعظم کے بعد سب سے زیادہ اعلیٰ کام انہوں نے کیا، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان سے بھی زیادہ اعلیٰ کام کیا تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ حضرت قائد اعظم نے پاکستان بنا کے دیا، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک حصہ وہ ہم سے جدا ہو گیا، اب یہ پاکستان بھی جاتا رہتا اگر اس کی حفاظت نہ کی جاتی۔ وہ ایک جو جملہ کہا جاتا ہے، مال کا کمانا کمال نہیں، اس کی حفاظت کرنا کمال ہے، نیکیوں کا کر لینا کمال نہیں، نیکیوں کی حفاظت کمال ہے۔ گو کہ پاکستان کا بنانا بھی کمال تھا، لیکن پاکستان کی حفاظت کرنا اس سے بڑھ کر کمال ہے۔ پاکستان نہیں بلکہ پورے عالم اسلام۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پاکستان کے ہیرو تھے، عبد القدیر خان پورے عالم اسلام کے ہیرو ہیں، اسی لیے ان پر پابندی لگائی گئی کہ انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ کئی اسلامی ممالک اس قابل ہو جائیں کہ آپ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں۔ ان میں ایک لیبیا کا کرنل قذافی بھی تھا جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بہادری رکھتا تھا، اس لیے انہوں نے کوشش کی تھی کہ لیبیا کے پاس بھی ایٹم بم چلا جائے تاکہ اسرائیل جو عرب ممالک ہیں ان کے خلاف کوئی ایسا جارحانہ قدم نہ اٹھا سکیں، مسلمانوں کے پاس بھی ایٹم بم ہوں۔ یہ چیز ہے جس نے کفار کو ہلا کے رکھ دیا کہ یہ صرف پاکستان کے پاس نہیں، یہ پورے عالم اسلام میں یہ ایٹم بم پھیلا دے گا۔ سعودیہ کے پاس بھی ایٹم بم ہوگا، مصر کے پاس بھی ہوگا، شام کے پاس بھی ہوگا، لیبیا کے پاس بھی ہوگا، اور دیگر اہم جو اسلامی ممالک ہیں ترکیہ وغیرہ ان کے پاس بھی ایٹم بم ہوگا۔ پھر ہم مسلمانوں کو نیچا کیسے دکھا سکیں گے؟
ہماری تو اجارہ داری پوری دنیا پر ہے۔ اس بنا پہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ پہ ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، بمجبوراً ان سے اقرار کروایا گیا ٹیلی ویژن پر۔ پرویز مشرف کی موجودگی میں شجاعت حسین وزیر اعظم تھا اور ایس ایم ظفر وزیر قانون تھا۔ ان کے بار مجبور کرنے پر ان کو ٹیلی ویژن پر آ کر یہ اقرار کرنا پڑا کہ ہاں میں نے مسلم ممالک کو جو ایٹمی پرزہ جات یا ماڈل ہیں وہ میں نے ان کو سپلائی کیے ہیں، ڈیزائن دیے ہیں میں نے ان کو، یہ ان کو اقرار کرنا پڑا کہ ان کو کہا گیا تھا آپ اقرار کر لیں پھر معاملات بہت اعلیٰ ہو جائیں گے، پاکستان کی بھی حفاظت ہو جائے گی، آپ کی بھی حفاظت ہو جائے گی۔ اس بندے نے یہ اقرار بھی پاکستان کی عزت کی خاطر کیا، پاکستان کی حفاظت کی خاطر کیا کہ مجھ پر جو الزام آتا رہے مگر میرے پاکستان پر آنچ نہ آنے پائے۔ کس قدر وہ احسان کرنے والے تھے پاکستان پر اور پورے عالم اسلام پر۔ بلا شک و شبہ وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کے جانے سے پورا شہر ہی سونا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں عبدالقدیر تمہارے تشریف لے جانے سے پورے عالم اسلام میں غم کی ایک صف بچھی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکے مگر پروردگار عالم جل وعلا آپ کو عزت و عظمتوں کی بلندی عطا فرما دیں۔ میرے کریم آقا آپ کو اپنے دامن کرم میں پناہ عطا فرما دیں۔ دنیا میں ہم آپ کی کوئی قدر نہ کر سکے، اللہ تعالیٰ جل وعلا آپ کے قدر و منزلت میں اضافہ فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔